بھارتی دفاعی فورسز کے اعلیٰ ترین آفیسر اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے سربراہ جنرل بپن راوت تامل ناڈو کے نیل گری پہاڑی میں کنور کے مقام پر طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ طیارے میں کل 14 سوار تھے، جن میں بپن راوت کی اہلیہ مدھو لیکھا راوت اور دیگر افراد شامل ہیں، جبکہ طیارہ حادثے میں صرف ایک کیپٹن ورن سنگھ شدید زخمی حالت میں بچ نکلے، جو اس وقت زیر علاج ہیں۔ جنرل بپن راوت کے MI-17V5 طیارے نے 11:48 پر سلور ایئر بیس سے اڑان بھری تھی اور 12:15 پر ویلنگٹن میں لینڈ ہونا تھا، جہاں جنرل راوت کو ڈیفنس سروسز سٹاف کالج کے سٹاف کورس کے طلباء، افسران اور اساتذہ سے خطاب کرنا تھا، لیکن 25 منٹ کے سفر میں 5 منٹ ہی تھے کہ طیارہ حادثے کا شکار ہو کر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے ٹھیک 6 گھنٹے بعد شام 6 بجے بھارتی فضائیہ نے بپن راوت کی موت کی تصدیق کر دی۔ حادثہ کیسے ہوا اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، لیکن جس MI-17V5 طیارے میں جنرل راوت سوار تھے، یہ طیارہ 26 گھنٹے اس سے قبل چلا تھا جب اس کی آخری بار سروس کی گئی تھی۔ اس دوران اس میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں پائی گئی تھی۔ یہ طیارہ دنیا کا محفوظ ترین فضائیہ طیارہ مانا جاتا ہے۔ انڈین ایئر فورس پروٹوکول کے مطابق VIP فلائٹ سے قبل اس طیارے کی 3 بار میکینیکل چیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی اڑان گرین سگنل دی جاتی ہے۔ دوسری طرف سے صحافی نکھیلا ہنری کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس میں طیارے کے دھند میں غائب ہونے کے آخری ویژولز دیکھے گئے ہیں، اور فی الحال دھند ایک وجہ اس حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ بھارت نے روس کی روسو بون ایکسپورٹ نامی کمپنی کو 80 ایسے طیارے بنانے کے لیے $1.3 بلین کا کنٹریکٹ دیا تھا، جس میں 2018 تک سبھی طیارے بھارت نے حاصل کیے۔ تاہم بھارت میں پچھلے 9 سال میں اس طیارے کا یہ 5واں حادثہ ہے۔ طیارہ حادثے کے متعلق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی 6 فریقی تحقیقات کی جائے گی۔ CDS چیف کی آخری رسومات جمعے کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ جنرل بپن راوت ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج ویلنگٹن کے اسٹوڈنٹ آفیسر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ایک شیڈیولڈ وزٹ پر تھے۔ ایئر فورس کے MI-17V5 ہیلی کاپٹر نے کل 11:48 پر سلور ایئر بیس سے اپنی اڑان بھری، جسے 12:15 پر ویلنگٹن میں لینڈ کرنا تھا۔ سلور ایئر بیس کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے لگ بھگ 12:08 پر ہیلی کاپٹر سے اپنا کانٹیکٹ کھو دیا۔ بعد میں کنور کے پاس جنگل میں کچھ استھانی لوگوں نے آگ لگی ہوئی دیکھی۔ جب وہ بھاگ کر اس استھان پر پہنچے تو انہوں نے ملٹری ہیلی کاپٹر کے اوشیش کو آگ کی لپٹوں سے گھرا ہوا دیکھا۔ استھانی پرشاسن سے ایک بچاؤ دل اس جگہ پر پہنچا۔ انہوں نے کریش سائٹ سے سروائیورز کو ریکور کرنے کا بھی پریاس کیا۔ اس درگھٹنا کے سمبند میں انڈین ایئر فورس دوارا ایئر مارشل مانویندر سنگھ کی ادھیکشتا میں ایک ٹرائی سروس انکوائری کے آدیش دے دیے گئے ہیں۔ انکوائری ٹیم کے افسر کل ہی ویلنگٹن پہنچ کر اپنا کاریہ پرارمبھ کر دیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا انتم سنسکار فل ملٹری آنر کے ساتھ کیا جائے گا اور انیہ سبھی ملٹری پرسنل کا انتم سنسکار بھی اپروپریٹ ملٹری آنرز کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ سے وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، فضائیہ و بحریہ سربراہاں، تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنروں اور LGs نے بپن راوت اور دیگر کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا۔ اسی طرح سے امریکہ، چین، روس، اسرائیل کے علاوہ دیگر ممالک اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بپن راوت کی ہلاکت پر اظہار افسوس جتایا۔ بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن لکشمن سنگھ راوت 1958 میں اتراکھنڈ میں پیدا ہوئے۔ جنرل سینٹ ایڈورڈ اسکول شملہ اور نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کھڑک واسلہ کے طالب علم تھے۔ 1978 میں انہیں ملٹری اکیڈمی دہرادون سے 11 گورکھ رائفلز کی 5ویں بٹالین میں کمیشن ملا، جہاں انہیں
स्वार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। उनके वालिद लक्ष्मण सिंह भी फौज में ही लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। बिपिन रावत ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन से तालीम हासिल की। इसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विस में एमफिल किया। बिपिन रावत ने 10 साल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में गुजारे। सबसे पहले बारामूला के उड़ी में एक कंपनी के मेजर रहे। इसके बाद वो कर्नल के ओहदे पर पहुंचे, जबकि इसके बाद बतौर ब्रिगेडियर सोपोर में तैनात रहे। बाद अज़ा कई ओहदों पर रहने के बाद सितंबर 2016 में फौज के नायब सरबराह बनाए गए और कुछ माह बाद ही दिसंबर 2016 में उन्हें भारतीय फौज का 27वां सरबराह बनाया गया। 2019 में ही उनकी सबकदोशी से कबल मोदी हुकूमत ने फौजी, फिजाइया और बहरिया के आपसी तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाई, जिसके पहले सरबराह बिपिन रावत बनाए गए। ये ओहदा तकलीफ करने के साथ ही हुकूमत ने फौजी सरबराह के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 से 65 साल तक बढ़ा दी। इसके अलावा बिपिन रावत कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम रखने के लिए तैनात अफवाज का हिस्सा भी रहे। 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त वो फौज के सरबराह थे, जबकि इसी तरह से जून 2015 में मणिपुर में अस्करियत पसंदों के हमले में 18 फौजी एहलकार मारे गए थे, जिसके जवाब में म्यांमार में अस्करियत पसंदों की बेस पर हमला किया गया और इस बटालियन की कमान रावत के हाथ में थी। रावत इससे कबल भी 2015 में नागालैंड में एक तैयारा हादसे का शिकार हुए, लेकिन उस दौरान वो बाल बच गए थे। तब वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। रावत को अपने 40 साल फौजी करियर में सेना मेडल, परम विशेष सेना मेडल समेत 6 बड़े एजाजात से नवाजा गया है। उत्तराखंड हुकूमत ने जनरल रावत की मौत पर 3 रोजा शोक का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो की कलम।